نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات فيحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہ مومنوں کو چاہیے کہ نہ بنائیں اپنا دوست اپنا پشت پناہ کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں، اور جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے الا یہ کہ کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہو، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ یہی ہے کہ آیت کا کہ مسلمانوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو بدون مومنوں کے مقابلے میں ان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے دوست بنانے سے مراد صرف عام معاملات یا تعلقات سے مراد نہیں ہے۔ اسلام جو ہے بلا وجہ کسی کے ساتھ بغض اور نفرت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام جو ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار بنانا سکھاتا ہے۔ اخلاقیات اور کردار میں جو ہے ہمیں بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے، وہ چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو۔ لیکن یہاں پر جو ہے جو مراد ہے ان آیات کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنا پشت پناہ بہت قریبی ایسا دوست جو رازدار ہو، اپنا پشت پناہ ہو، یا کسی معاملے کا ذمہ دار ہو، وہ ذمہ دار ہو۔ اگر ہم ایمان کی نظر سے ان قرآن پاک سے ہم ہدایت حاصل کریں، قرآن پاک کو اگر ہم سمجھیں، اصل میں یہ آیات جو ہیں ان کا جو ہے تعلق جو پیچھے سے جو ہم اگر ہم آیات کو پڑھیں، جو پیچھے سے جو تعلق چلا آ رہا ہے، جو مضمون چلا آ رہا ہے، وہ یہاں پر جو ہے اس کا ذکر جو ہے حکومت کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر جو ہے پچھلی آیت اس سے پہلی دو آیتیں میں جو ذکر آیا ہے انہی کے ساتھ میں جو ہے یہ متصل یہ آیت آ رہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اور آگے فرمایا گیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تو ان آیات کے اندر یعنی پہلے جو ہے ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور تمام خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رات کو دن سے نکالتا ہے، اور دن سے رات کو نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب۔ بس مومنوں کو چاہیے کہ تم اپنا دوست اور اپنا پشت پناہ اپنا ذمہ دار مومنوں کو ہی بناؤ۔ یہ مراد ہے۔ یہ جو سلسلہ جو چلا آ رہا ہے وہ حکومت سے متعلق ہے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر ایک اہم مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن کے وقت میں۔ ایک تو عام معاملات ہیں، ہمارے کسی معاملے کا کوئی ذمہ دار ہم بنائیں، یا کسی محکمے کے اندر، یا ہم اپنے کسی کمیٹی کے اندر کسی کا جو ذمہ دار بنائیں، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ذمہ داری کا عہدہ جو ہے وہ مومنین کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اب یہ معاملہ جو پیش آتا ہے الیکشن کے وقت میں، تو مسلمان جو ہے وہ بکھرے پھرتے ہیں ادھر ادھر، اور اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کو ہی جو ہے مومنوں کا انتخاب کریں۔ اس وقت جب الیکشن کا وقت ہو مومنوں کا انتخاب کریں۔ یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر لفظ مومنون آیا ہے، مومنون یعنی من دون المؤمنین کا لفظ آیا ہے، من دون المسلمین نہیں آیا۔ مومنین اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بالکل گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایسا کسی کو نہ بناؤ اپنا پشت پناہ، من دون المؤمنین، من دون المسلمین نہیں فرمایا۔ یعنی کہ مومن ہو، اگر مثلا ہماری کسی ایک سیٹ پر 2 مسلمان امیدوار کھڑے ہیں، تو ان میں یہ دیکھ لیں کہ دین کے قریب کون زیادہ ہے ان میں سے، اور کوئی بکاؤ یا منافق نہ ہو ان میں۔ ابھی 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں جو ہے ایک اہم مسئلہ جو پیش آیا، کچھ ہمارے ذمہ داران اور ایک معروف نام جو ہے اس کے اندر ہے الجمعیت کے صدر، انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا زور دیا ہے
2024 میں زور دیا تھا انہوں نے، جب الیکشن کا ٹائم تھا، کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ دیں، جو ہماری مخالف پارٹی ہے، جو ہمیں جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری مساجد اور مدارس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری شریعت کے خلاف قانون بناتے ہیں، ان کے خلاف ووٹ دیں، ایسے امیدواروں کو ووٹ دیں جو ان کو ٹکر دینے والے ہوں، ایسوں کو ووٹ دیں جو ان کو ہرا سکتے ہوں۔ یہ انہوں نے پورا زور دیا تھا اس وقت، اور اس کا پورا جو ہے اس کی تبلیغ کی تھی، پورا پرچار انہوں نے کیا تھا کہ ایسوں کو ووٹ دیں جو ان کو ہرا سکتا ہو یا ان کی ٹکر دینے والا ہو۔ اس بات کو نہ دیکھیں کہ وہ کس پارٹی سے ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اب یہ ہمارا نتیجہ جو ہے، ہم نے قرآن سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، اب ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں نتیجہ جو سامنے آیا ہے اس دور کے اندر، اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے اس وقت، ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں معاملات۔ ہم جو ہے جن کو ہم نے بنایا تھا ٹکر دینے کے لیے، جن کو ہم نے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک ہماری مخالف پارٹی کو ٹکر دینے کے لیے جن کو اپنا پشت پناہ ہم نے بنایا تھا، وہی جو ہے انہی کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، اور انہی کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے جو ہے ہمارے خلاف قانون بنا رہے ہیں۔ وقف امینڈمنٹ جو قانون اس وقت، تو کبھی سٹیزن امینڈمنٹ قانون لاتے ہیں، کبھی وقف امینڈمنٹ لاتے ہیں۔ اب یہ قانون اس طرح کا ہے، اگر یہ پاس ہو جائے تو ہماری تمام مسجدیں لاوارث ہو جائیں، جس چاہے مسجد کے اوپر بلڈوزر چلا دے، جس چاہے کسی کو بھی مسجد کو اللیگل بتا کر کے جس کو چاہیں گے جو ہے چلا دیں، بلڈوزر پھیر دیں، کسی کو بھی، کوئی سننے والا، کوئی کہنے والا ہونا، کہیں مسلمانوں کی سنوائی ہوگی۔ تو یہ ایسے ایسے قانون جو ہے ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اور جن کو ہم نے ان کے خلاف اپنی حفاظت کے لیے اپنا پشت پناہ بنا کر کے جن کو ہم نے جتایا تھا، غیر مسلم امیدواروں کو، وہ بھی انہی کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے مسلم امیدوار کتنے جتائے ہیں؟ 24۔ 543 میں سے مسلم ایم پی کتنے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ 24۔ اب وہ 24 جو ہے، جب کوئی قانون جو بنایا جاتا ہے، وہ 24 بیچارے اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ شاید آپ حضرات میں سے ہے کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ قانون سازی جو ہے ہمارے یہاں وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس جمہوری نظام کے اندر قانون بنانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شاید سبھی کو تو معلوم ہوگا میرے خیال سے، کچھ کو نہ معلوم ہو تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قانون سازی کا جو طریقہ ہے ہمارے یہاں اس جمہوری نظام کے اندر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی، مثلا رولنگ پارٹی، اگر ہماری جو آئین کی کتاب ہے، یعنی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی ہمارا سنویدھان، اس کے اندر جب کوئی نیا قانون شامل کرنا چاہتی ہے کوئی پارٹی، تو وہ اس کی تمام دفعوں کو لکھ کر کے، اس کے تمام جو ہے تفصیل سے اس کو لکھ کر کے پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی اس کے اندر ایم پی ہوتے ہیں، وہ چاہے اپوزیشن کے ہوں چاہے رولنگ پارٹی کے ہوں، سب کی اس پر جو ہے رائے لی جاتی ہے، اور اگر اس قانون کو رائے زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، تمام ایم پی جو ہے اس کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، اس کو قانون کو جو ہے جس طرح سے ہماری ووٹیں ڈلتی ہیں، جس طرح سے جو ہے اگر اس کو قانون کو ووٹ زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں تو یہ قانون پاس ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ووٹ کم ملتی ہیں تو قانون جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر قانون جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے، وہ پھر جو ہے ہماری آئین کی کتاب کے اندر اس کو درج نہیں کیا جاتا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے قانون سازی کا جمہوری نظام کے اندر۔ تو جب ہمارے پاس ہمارے ایم پی وہاں پر ہوں گے نہیں، تو ہماری ووٹ جو ہے وہ قانون کے خلاف ووٹ دینے والے، ہمارے خلاف جب قانون کو بنایا جائے گا تو اس کے خلاف ووٹ دینے والا کوئی ہوگا نہیں۔ 543 میں سے اگر 24 ایم پی ہیں تو وہ بیچارے ان کی ووٹ سے کچھ ہوگا نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے تو ہمارے پاس اس وقت زیادہ سے زیادہ مسلم لیڈر ہوتے، اور زیادہ مسلم ایم پی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے، تو جب ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا، جب ہمارے خلاف جو ہے کوئی رولنگ پارٹی، ہماری مخالف پارٹی جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھاتی ہے ایسا، تو کم سے کم یہ جو لوگ جو ہمارے ایم پی اگر مسلم ایم پی ہوتے تو مسلم ایم پی، مسلم جو ہیں امیدوار، اتنے گرے ہوئے لوگ ان میں نہیں ملیں گے آپ کو کہ جو ہماری مساجد کے خلاف ووٹ دے دیں گے یا ہمارے جو ہے شریعت کے خلاف ووٹ دے دیں گے، الا یہ کہ کچھ ایک آدھ ہوں گے بکاؤ قسم کے لوگ ان میں ہوں گے، ان کو چھوڑ کر کے، ورنہ زیادہ تر جو ہے ایسے نہیں ہیں کہ جو ہماری شریعت کے خلاف ووٹ دیں گے یا ہماری مساجد کو توڑنے کے لیے ووٹ، گرانے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے ووٹ دیں گے، ایسے مسلم امیدوار نہیں ملیں گے۔ تو جب ہم زیادہ سے زیادہ وہاں پر ہمارے مسلم لیڈرز جو ہے، ہمارے مسلم ایم پی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گے، تو جب ہمارے خلاف اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو وہ اس کی جو ہے روک تھام، اس کے لیے اس کے سامنے جو ہے وہ اڑ سکتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
لیکن جب ہمارے پاس ہوں گے نہیں مسلم کینڈیڈیٹ، مسلم ایم پی ہمارے پاس ہوں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے ہماری کوئی سنوائی نہ ہوگی، کوئی سننے والا نہ ہوگا، کوئی کہنے والا نہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے، بھلے ہی ہم ہندوستان کے اندر مسلمان 20 سے 25% کی آبادی ہوگی، مسلمانوں کی 20% یا 25% ہوگی، تو یہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ 20-25% آبادی والے لوگ اپنی سرکار نہیں بنا سکتے، لیکن اپوزیشن کے اندر یا اپنی ایک ایسی اپوزیشن تو بنا سکتے ہیں، یا اپوزیشن کے اندر اپنی ایک ایسے مضبوط ایک انتظام کر سکتے ہیں کہ جو اس طرح کا کوئی ہمارے خلاف قدم اٹھایا جائے تو اس قدم کو روک سکتے ہوں، اس قدم کو روکنے والے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مسلم لیڈر تیار کیے جائیں۔ جب بھی جو ہے جب بھی الیکشن ہو تو ہم قرآن سے ہدایت لے کر کے جب بھی الیکشن ہو تو کیا کرنا، ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر مسلم لیڈر نہیں ہے کسی سیٹ پر مسلم، تو وہاں پر جو ہے مسلم امیدوار کھڑے کیے جائیں اور ان کی پوری اعانت کی جائے، تاکہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مسلم لیڈر تیار ہوں۔ اب ہمیں اس ملک کے اندر صرف ہم ہی کو زندگی نہیں گزارنی، آگے ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولادیں، اولادوں کے اولادیں، سب نے زندگی گزارنی ہے، اور اگر آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزارنی ہے تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری امر ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں پر اگر 550 مثلاً 550 اگر سیٹ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کم سے کم اس میں سے آدھے مسلم لیڈر ایسے ہوں جو ہر سیٹ پر جو ہے پوری مضبوطی کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہوں اور جیت سکتے ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ پھر جب بھی کوئی ایسی ہمارے خلاف قدم اٹھائے جائیں گے تو کوئی اس کی جرت نہیں کر پائے گا، کوئی اس کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں زیادہ سے زیادہ، اور اسلام جو ہے ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کے دور میں بھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، ان کی کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، سب کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق کی پوری حفاظت کی گئی۔ تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں، کوئی ایسا غلط رویہ اختیار کریں، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خود مختار ہو کر کے کھڑے بھی رہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کی پناہ میں زندگی گزاریں، کسی غیر طاقتور کی پناہ میں رہنے کے بجائے اپنے کمزوروں کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک طاقت بننا ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی، اور ہمارے رہنماؤں کو بھی اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔